سب اسی بات سے ایک بات نکلتی ہے، نہیں یہ تصور کہ عدل سے مراد یہ ہے کہ خدا جس کو بھی جو معیار جو مقام دیتا ہے وہ اپنے فہم و فراست اور یقیناً ایک معیار کے حساب سے دیتا ہے، یا وہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، یا جو فیصلہ کر دے وہ قادر تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کیا وہ عدل کے اوپر مبنی فیصلے کر رہا ہے یا آپ کی میری صلاحیتوں کے اوپر کر رہا ہے؟ مثلا جیسے کربلا کی بات ہوئی، کیا جو قاتلین ہیں ان کو جنت میں داخلہ مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرت نے اپنی حساب سے جو عدل کا معنی و مفہوم بیان کیا، 90% ہمارے پاس بھی ہے، اچھا، لیکن جو شائبہ علامہ صاحب کی گفتگو سے مجھے پہنچا، وہ شائبہ مجھے یہ پہنچا کہ شاید جو ہمارے یہاں ایک کاسب اور خالق کی بحث ہے اعمال میں، وہاں مجھے شاید لگا کہ کاسب کی بحث نہیں مانتے، یا آپ کے یہاں نہیں ہے یہ، بلکہ خالق ہی اس عمل کا پھر اس انسان کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہر عمل کا خالق اللہ ہے۔ اب جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، جیسے آج واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ صرف یہ نہیں، اس میں موت بھی ہے۔ جی، موت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، ہاں، موت کے فیصلے تو اللہ کرتا بے ہے۔ شک، موت تو کسی انسان نے نہیں بس دی کی نا، بات ہم ہی تو نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں موت ہے۔ تو وہاں جو اس موت کا سبب بنا ہے، چاہے وہ قاتل بنا ہے یا جو بھی بنا ہے، وہ اس کا کاسب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا عمل اس کے کسب میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا امتحان ابتلا ہو جائے۔ یہ پورے نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ سارے اعمال جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو ہمارے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، صحیح، اور اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ یہ کسی میں نہیں، میرا سانس بھی جو آ جا رہا ہے وہ میری طاقت میں نہیں ہے، میرے رب کی طاقت میں ہے، اور میں اسی وقت تک اپنا سانس لے سکتا ہوں جب تک میرا رب دے رہا ہے۔ اگر میری طاقت میں ہوتا تو میں مرتا ہی نہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اگر کوئی ظلم کاسب کر رہا اور ہے تو یہ خالق کی ایک بحث میں نے اشارہ کیا، مشیت الہی کی طرف، نہیں، کاسب اور خالق کی ایک الگ بحث ہے ہمارے صحیح، واضح۔ حضرت پہنچ گئے ہیں جہاں تک میں بیان کر میں رہا ایک عام آدمی کے لیے ہوں۔ جو یہ بہت مضمون عام آدمی کا ہے ہی نہیں، تو بڑا باریک مضمون ہے، تو بہرحال ہم آپس میں بات کر رہے ہیں چلے اور اس کو پہنچ بھی رہی اس بات۔ طرح آسان کرتے ہیں، مجھ جیسا جو بالکل بھی نہیں سمجھ سکے گا اس موضوع کو، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا، جیسے میں نے کربلا کی مثال دی، کوئی قاتل ہے تو کیا یہ اللہ مرضی ہے تعالیٰ خدا نے کی؟ قرآن مجید میں اس کو واضح کر دیا ہے، کفر و شرک کے علاوہ۔ ان اللہ یغفر ان یشرک، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، جی، ما دون شرک کو معاف کر ذلک میں قتل ہے کہ نہیں ہے؟ دیں۔ ہے نا قتل، کسی کا بھی قتل ہو۔ حضرت وحشی نے بھی تو قتل ہی کیا تھا، اور بہت بڑا قتل کیا تھا، جی جی، معاف کیا حضور کی موجودگی میں کیا، اور اس کی معافی پر حضور نے مہر باقی ثبت یزید کی کے ہے۔ بارے میں قاری صاحب کا تو جو بھی موقف ہے، یعنی میرے قاری صاحب کہہ رہے موقف جا میں سکتے ہیں، اللہ چاہے تو وہ جنت نہیں میں کہہ جا رہے جا سکتے، اگر ایسا یہ نہیں کہہ کہہ رہے رہے ہیں تو وہ، پھر بات یعنی بڑھ جائے گی۔ یزید کے بارے میں میری بات تو میں ہی کہوں گا، میری بات تو میں ہی کہوں گا۔ یزید بہرحال ہمارے میرے موقف میں تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس کے بارے میں یزید یزید تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، یزید تک تو ہم پہنچے ہی نہیں۔ جی جی، ہم ایک اصول کی یعنی بات کہہ کر رہے رہے ہیں ہیں۔ مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے اللہ علاوہ نے قرآن ہر مجید میں قاتل یہی کے لیے فرمایا، معافی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، اور اللہ کے کاموں میں ہمیں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے معاف کرے، جسے نہیں معاف کرے۔ صحیح، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کسی نے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، ہمارا کام نہیں ہے، یہ قیامت میں دیکھ لیا جائے گا۔ اصول یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، شرک، کفر، جب تک کہ وہ انسان اس شرک کفر سے تائب نہ ہو جائے، تائب ہو جائے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اسی لمحے معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، اس میں سارے گناہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی تفصیلی ہم کی سب پھر تو یہ تفصیل نہیں، ظاہر تو قرآن مجید کی اب آیت جس ہے۔ شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شرک کے زمرے میں تو نہیں، وہ تو قتل اور ظلم کے نہیں، زمرے میں آ وہ رہا ہے۔ دیکھیے وہ کفر اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے، جی جی، کفر اور چیز ہے، کفر بھی جنت میں جانے سے مانے ہے، اچھا، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں نے یہ کفر بات بھی کہی، جنت اور میں پھر جانے سے وہ اسی شرک کا اور کفر کا حصہ نہیں، ہے۔ یزید کی تو بحث بہت روشن ہے۔ یزید کا پہلے اسلام ثابت کیا جائے، پھر بحث ہوگی کہ وہ بھائی واہ، اسلام جائے گا یا نہیں اس جنت میں۔ اچھا مجھے اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ لے جائیں تو لے جائیں، نہیں لے جائیں تو لے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کی مرضی ہے، ان کی آپ نہیں مرضی، روکیں گے، میرا کوئی تعلق نہیں آپ کہیں ہے۔ کہ نہیں نہیں ہمارے رسول کے نواسے کا قاتل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے رسول کے نواسے سے بڑھ کر کے جی آئے اور اللہ کے رسول کا بھی وہاں معاملہ ہے، اور اللہ کی غیرت اس سے بڑی ہے، مگر اللہ نے جب فیصلہ کر دیا کہ میری رحمت سب سے بڑی ہے، تو پھر باقی سب چیزیں نیچے رہ یہیں جاتی سے ہیں۔ وہ بحث عدل شروع اللہ کی کی کہ رحمت، اللہ کی طرف سے یہ عدل کے خلاف ہوگا کہ اللہ کسی ظالم کو جنت میں ظالم ڈال کو دے۔
جو اور عدل کی ظلم سے بحث بڑھ کے شرک سب سے بڑا ظلم، اور ظالم کو اللہ اگر اس بات کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں، اگر جی ہم اس حساس موضوع سے اس موضوع کو نکال لیں سمجھنے کے لیے، میرا کسی نے بہتر تو یہی ہے کہ اسے نکال لیں. میں نکال کے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ میرا کسی نے 100 روپے لے لیا اور مجھے تھپڑ بھی مار دیا اور مجھے جو ہے نا نیچے گرا دیا، میری خوب بےزتی بھی کر دی، ٹھیک ہے. اب اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اب یہی بات یہاں بھی آئے گی جو حضرت وہاں جوڑ رہے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ عدل کے خلاف ہو گیا، مجھے مارا. اللہ میاں کہتے ہیں آپ کا جو کچھ ہے وہ میں پورا کر رہا ہوں. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ جو صبر ہے، اس کے سارے بدلے جزائیں میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی اس سے معاف کر دوں یا اسے سزا دوں، یہ میرا معاملہ ہے. آپ کو اس کی جزا. امام حسین علیہ السلام کو ہم عام کسی مسلمان کی صورت میں نے تو صرف اپنے مسئلے کی وضاحت کے لیے، باقی جو یزید کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمارا کوئی حتمی فیصلہ نہیں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا. اگر ہمارا حتمی فیصلہ میرا یہ حتمی فیصلہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، جسے پہنچے میں تو روک نہیں سکتا. اللہ کی توحید اور اللہ کے عدل کے تقاضے کے ہی مطابق ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ یزید کو اللہ اگر جنت میں ڈالے گا تو یہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوگا، اور ظالم کا ساتھ دینا مظلوم کے خلاف ہے، مظلوم کے ساتھ ظلم میں اضافہ ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اچھا میں یہ واضح بھی کر دوں، مفتی صاحب اس پہ ضد نہیں کر رہے، وکالت نہیں کر رہے کہ یزید کو انہوں نے رہائی دلوانی ہے، بلکہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو جہنم میں رکھوانا ہے، نو رہائی نو ریلیز. ایسا ہی ہے، ریلیز کی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی قربانی کربلا کے واقعے کی معمولی نہیں، ہم اس کو ہلکا کر دیں گے اگر ظالموں کو برملا نہیں کریں. ایسے ہی کس طریقے سے معاف کرتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. حبیب کہہ دو، تیور دیکھیں آیت کے، حبیب کہہ دو یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اے میرے بندو. کیسے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں کے ساتھ اسراف کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. دیکھیے ذنوب جمع ہے ذنب کی، ذنب کے معنی ہے گناہ، جیسا کہ عام طریقے سے میرے سارے جاننے والے واقف ہوں گے. ذنب کے معنی گناہ. جب جمع کے اوپر الف لام آ جائے الذنوب تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغراق. استغراق کے معنی ہے کہ اب کوئی گناہ باہر نہیں ہے اس دائرے سے، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. الذنوب سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اس کے بعد پھر ایک لفظ لگایا جمیعہ، یقیناً سارے گناہوں کو معاف کرے گا. یعنی 2 مرتبہ پروردگار عالم نے سارے گناہوں کے متعلق گفتگو کی کہ مت گھبراؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی مغفرت کرنے والا ہے، وہی رحمت نازل کرنے والا ہے. تو عزیزان محترم، اس منزل فکر پر پروردگار عالم نے یہ آواز دی کہ ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو. لیکن اسی قرآن مجید نے ایک منزل پر یہ آواز دی کہ پروردگار عالم شرک کو معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص شرک کرے تو پروردگار عالم اسے معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں انہیں معاف کر دے گا. لمن یشاء، جہاں اس کی مشیت ہوگی، جہاں اس کی مشیت ہوگی، جسے وہ چاہتا ہوگا اسے معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو اب بظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کنٹراڈکشن ہو گیا. ایک مقام پہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کرے گا، دوسرے مقام پہ آواز دیتا ہے کہ ہم شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کریں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. اصول تفسیر ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کسی مقام پر عام بات کرتا ہے، پھر کسی دوسری آیت میں اسے خاص کر دیتا ہے. یہ طریقہ ہے قرآن مجید کا. کسی مقام پر عام بات کی، پھر کسی دوسرے مقام پر جانے کے بعد اسی بات کو پروردگار عالم نے خاص کر دیا. یہ آیت جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہوں کو معاف کرے گا، سورہ نساء میں ہے. 4تھا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، مکرر آئی ہے، اختتامیہ جملے کے فرق کے ساتھ. بھئی بات کیا ہے؟ تو بات عزیزان محترم یہ ہے، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے توحید ساری نیکیوں اور ساری بھلائیوں کی بنیاد ہے، اسی طریقے سے شرک ساری برائیوں کی جڑ ہے. اس بات کو میرے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ توحید اصل ہے، مرکز ہے، بنیاد ہے، اساس ہے ساری نیکیوں کی، اور شرک
بنیاد ہے ساری بدیوں کی اور ساری برائیوں کی. میں بات کو واضح کر دوں, ہم اور آپ شرک کا مفہوم تو جانتے ہیں نا, کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی بدھ بنایا, اسے پوج دیا, یہ ہے شرک. لیکن یہ تو شرک جلی ہے. شرک کی بہت سی وہ قسمیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے اندر دوڑ رہی ہیں, جاری و ساری ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, تم نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. یعنی کتنے ہم میں ایسے انسان ہیں جو حکم الہی پر اپنی مرضی کو افضلیت دیتے ہیں. یہ بھی شرک کی قسم ہے. تو پروردگار عالم نے آواز دی کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. توجہات مقبول رکھیے گا, ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. بھائی شرک کو کیوں نہیں معاف کریں گے؟ تو عزیزان محترم, ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر منزل مقصود معین ہے, آپ کو ایک منزل تک جانا ہے, کوئی انسان ہے جو منزل کی طرف, ایک مسافر, ایک پردیسی منزل کی طرف جا رہا ہے, تو وہ منزل کی طرف جانے والا اگر منزل کی صحیح سمت میں جا رہا ہے تو گرتا ہوا, پڑتا ہوا, ٹھوکریں کھاتا ہوا, قدم قدم پہ رکتا ہوا کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے گا. اور اگر منزل تو معین ہے لیکن اس کی پشت ہے منزل کی طرف اور رخ ہے منزل کے خلاف, تو زندگی بھر نہیں پہنچ پائے گا. تو توحید ہے ساری انسانیت کی منزل, توحید ہے ساری انسانیت کی منزل. اگر انسان اس منزل کی طرف رخ کر کے جا رہا ہے تو کسی نہ کسی دن امکان ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائے. اور شرک ہے اس منزل کے بالکل مخالف سمت میں, تو انسان زندگی بھر نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو مقام شرک پہ ہو, چاہے وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو, ہم اسے معاف نہیں کریں گے. لیکن اگر اس شرک کے علاوہ کچھ گناہ ہوں گے انہیں ہم معاف کر دیں گے. بھئی کیا قتل نبی معاف ہو جائے گا؟ کیا انکار نبوت معاف ہوگا؟ اب ایک سوال اپنے سارے سننے والوں کے ذہن کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. بھئی آیت نے تو یہ کہا کہ سارے گناہ بخش دیں گے, ایکسیپشن شرک کو ہے. شرک کے علاوہ کسی نے نعوذ باللہ کسی نبی کو قتل کر دیا, کسی نے نعوذ باللہ نبوت ہی کا انکار کر دیا, گناہ ہے نا بہت بڑا. کیا یہ گناہ معاف ہوگا؟ ہونا تو نہیں چاہیے. آیت کہہ رہی ہے کہ معاف کر دیں گے. تو عزیزان محترم, خدا کی قسم ایک مرتبہ اور توجہ فرمائے, لمن یشاء, ہم گناہ کو معاف کریں گے جہاں ہماری مشیت ہوگی. بہت کی ورڈ ہے, کلیدی لفظ ہے, جہاں ہماری مشیت ہوگی ہم معاف کریں گے. تو قاتل نبی یا منکر نبوت اتنی حقیر شے ہے کہ ہم اسے نفرت کرتے ہیں. بھائی عام انسان جو نبوت کا قائل ہے, نبوت کا احترام کرتا ہے, وہ ظاہر منکر نبی کو پسندیدہ نظروں سے تو نہیں دیکھے گا, قاتل نبی کو پسندیدہ نظروں سے تو نہیں دیکھے گا. تو گزارش اس منزل پر فقط اتنی ہے کہ جب ہمیں اتنی نفرت ہے, نبوت کے قائل ہو جانے کی بنیاد پر ہمیں اتنی نفرت ہے منکر نبوت سے اور قاتل نبی سے, تو پھر وہ جو نبوت کا بھیجنے والا ہے, وہ جو نبوت کو خلق کرنے والا ہے اور انبیاء کو مبعوث کرنے والا ہے, اسے کتنی نفرت ہوگی. تو اب اس کی مشیت کیا ان سے متعلق ہو جائے گی کہ انہیں معاف کر دے؟ تو یہ کامن سینس کی بات تھی کہ پروردگار عالم کی جہاں مشیت ہوگی وہاں معاف ہوگا, اور جہاں مشیت نہیں ہوگی وہاں پر انسان کا کوئی گناہ پروردگار عالم معاف نہیں فرمائے گا. اچھا, تو اب اس منزل پر آخری مرحلے میں گفتگو کو داخل کرتے ہوئے فقط ایک لفظ کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کر دوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دو کہ اے میرے بندو, اے مسلمانوں نہیں ہے, اے مومنوں نہیں ہے, اے میرے بندو. علماء تفسیر لکھنے والوں نے اس منزل پر ڈسکشن کیا ہے کہ کیا ساری انسانیت سے خطاب ہے, کہ ساری انسانیت کو معاف کر دے گا, یا کسی خاص گروہ سے خطاب ہے. اور دو گروہ تفسیر لکھنے والوں کے بہت واضح ہیں ہمارے سامنے. لوگوں نے کہا کہ چونکہ یا عبادی کا لفظ استعمال ہوا ہے, یا عبادی اے میرے بندو, اب اس میں کوئی قید نہیں ہے, تو جو بھی اللہ کا بندہ ہے اسے حق ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد مومنین صالحین ہیں, وہ لوگ جو صحیح ایمان رکھتے ہوں, جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوں, جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہوں, اور ان سے اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی کا ذمہ دار اللہ ہے, پروردگار عالم ہے. ثابت کیسے ہو کہ یا عبادی سے مراد ساری انسانیت ہے, یا عبادی سے مراد فقط اور فقط مومنین کا اور مسلمانوں کا گروہ ہے؟ یہ ثابت کیسے ہو؟ تو عزیزان محترم, آخر کلام میں میرے اس جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ محکوم کی دو حیثیتیں ہیں, ماتحت, ملازم, محکوم, اس کی دو حیثیت, غلام, اس کی دو حیثیتیں ہیں. مالک نے غلام سے کہا فلاں کام کو انجام دو, اور مالک کے اس حکم کو غلام نے قبول نہیں کیا اور اس کام کو اس نے انجام نہیں دیا. ایک صورت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نافرمان ہے. بھائی غلام تو ہے لیکن نافرمان ہے. اور اگر وہ مالک کی مالکیت کو چیلنج کر دے
تو اب وہ نافرمان نہیں کہلائے گا, وہ باغی کہلائے گا. میرے اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ اگر مالک کی اطاعت نہ کرے کوئی غلام تو وہ ہے نافرمان, اور اگر مالک کے حق مالکیت کو چیلنج کر دے تو وہ ہے باغی. تو اب بہت قریب ہو کے یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کے آخری پیغام کو اگر کسی شخص نے قبول نہیں کیا تو وہ سلطنت الہیہ کا نافرمان نہیں ہے, سلطنت الہیہ کا باغی ہے, اور اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.